الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا کما امر واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین وقال اللہ تعالی فی مقام آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کی پاک ذات کے لیے، صدق دل سے لاتعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے۔ عرصہ ہوا ایک سبق جمعے کے بیانات میں چل رہا تھا قصص الانبیاء علیہم السلام کا،
اور اس دوران پرانا مدرسہ چھوڑ کر ہم لوگ یہاں آئے. نظام چلتے چلتے 2 ماہ گزار دیے ہم لوگوں نے. 2 ماہ کے بعد ہم انشاءاللہ واپس قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام شروع کر رہے ہیں. مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی اس سے پہلے 82 قسطیں محفوظ ہوئی ہیں اور آخری 10 قسطیں وہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام پر ہیں، اور اوسط لحاظ سے ہر قسط تقریباً آدھے گھنٹے کی ہے. کوئی 1-2 منٹ کم ہوگی، کوئی 1-2 منٹ 5 منٹ اوپر ہوگی بس. مقصد یہ ہے کہ میرا اور آپ کا اور سننے والوں کا، چاہے وہ جب جہاں سنیں، ان کا عقیدہ وہ رہنا چاہیے جسے عقیدہ اہل سنت و جماعت کہتے ہیں. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ناجی جماعت یہی ہے. اسلام کے دعوے کرنے والے تو بہت آئے ہیں، آتے رہیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کئی فرقوں میں بٹ گئے گی، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان فرقوں میں ایک ہی جماعت ہوگی جو ناجی ہوگی، اور اس کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی تفصیلات علماء نے لکھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو اپنے وقت پر آئے گا وہ موضوع انشاءاللہ. عقائد مسلم کے حوالے سے اب ہم پڑھ رہے تھے قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، اور واقعات بیان کرنے کے ضمن میں اہل سنت و جماعت کے عقائد بھی کچھ نہ کچھ زیر غور یا بیان آ جاتے ہیں، تاکہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ تازہ ہو جائے، اور خدا نہ کرے اگر کسی کے عقیدے میں جھول ہے تو وہ دور ہو جائے. گزشتہ جو قسط قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی ہم پڑھ رہے تھے، جہاں ہم نے قصص الانبیاء روکا تھا، وہ یہ مرحلہ تھا حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا کہ حضرت کو مصر میں بیچا گیا، اور مصر میں حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو خریدا گیا. اور خریدا تھا اس زمانے میں حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو عزیز مصر نے، اور خریدنے کے بعد وہ حضرت یوسف کو گھر لایا، اور یہ اس کا کمال تھا کہ فراست صادقہ کے صدقے اس نے حضرت یوسف کو جانا کہ یہ کوئی عام شخصیت یا عام نوجوان نہیں ہے، لڑکا نہیں ہے، یہ خاص ہیں. بلکہ جب اپنے گھر لائے تو اپنی اہلیہ سے کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے یہ ہمارے کام آئیں یا ہم ان کو اپنا بیٹا بنا دیں. بڑی عزت اور احترام کے ساتھ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو انہوں نے رکھا. کوئی اللہ تعالی
کی شان ہے. کوئی غلاموں والا معاملہ نہیں کیا اس نے حضرت یوسف کے ساتھ، بلکہ شہزادوں والا تعلق رکھا اس نے. اب حضرت یوسف علیہ السلام وہاں پلنے لگے. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. قرآن پاک میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا جب میرے یوسف جوان ہوئے، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. اللہ ذو الجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں ہم نے یوسف کو حکمت دی، ہم نے یوسف کو علم دیا. اور آگے اللہ ذو الجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. یہ جو قرآن پاک میں جملہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ظاہر کرتا ہے اس وقت کہ حضرت یوسف کی عمر کو کئی اقوال علماء نے لکھے، غالباً 33 اور کچھ اکابر نے فرمایا 33 نہیں 40. بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو علم بخشا، حکمت بخشی، اور علماء نے لکھا ہے کہ عزیز مصر نے سارا نظام اپنا حضرت یوسف کے سپرد کر، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ سارا نظام جو حضرت کے ہاتھ میں آیا اس کو اتنی عمدگی سے نبھایا کہ عزیز مصر اشش کر اٹھا کہ گھر کے حالات پر بھی نظر ہے. جو ملازم یا ملازمہ وہاں کام سنبھالے ہوئے تھے ان پر بھی نظر ہے کہ کیسے کام کر رہے ہیں اور کیا کام کر رہے ہیں. اور بعض اکابر نے لکھا کہ گھر کے ساتھ ساتھ جو باہر کی ذمہ داریاں تھیں وہ بھی عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بخوبی نبھایا ان کو. اور بعض اکابر نے تو یہ بھی بات لکھی ہے کہ آگے چل کر جو حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کے تخت پر بیٹھنا تھا یہ اس کی تمہید تھی. اور پھر یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ علماء اہل سنت و جماعت نے لکھا ہے کہ اس دنیا میں اللہ ذو الجلال والاکرام کے جو نبی آتے ہیں وہ عقل کے لحاظ سے، فہم کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، حکمت کے لحاظ سے، چہرے کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، امانت کے لحاظ سے، دیانت کے لحاظ سے، لہذا ہر ایک لحاظ سے سب سے آگے ہوتے ہیں. امتیں انبیاء علیہ السلام کے نقش قدم سے سنورتی ہیں، اس لیے کہ خدا کے نبی یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے. اہل سنت کا ایک عقیدہ ہے نا کہ انبیاء علیہ السلام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں. یہ اہل سنت کا عقیدہ بھی ہے، یہ اہل سنت کی اصطلاح بھی ہے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں. اس مسئلے کی وضاحت میں مولانا ادریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر خدا نہ کرے کوئی شخص انبیاء کو معصوم نہیں بلکہ گنہگار مانے، نعوذ باللہ، تو وہ فقط یہاں تک نہیں رکے گا، یہ پھر حرف خدا کے انتخاب پر جائے گا. اس لیے کہ خدا کے جو نبی ہوتے ہیں یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے. کوئی شخص محنت سے کبھی نبی نہیں بن سکتا. یہ بات ذہن میں رکھا کریں. نبوت یہ ایک وہبی شے ہے، نبوت کسبی شے نہیں ہے کہ کمانے سے، محنت سے انسان کو ملے. نہ، علماء نے لکھا ہے انسان محنت کرے عالم بن سکتا ہے، محنت کرے یہاں تک کہ حافظ حدیث بھی بن سکتا ہے،
محنت کرے تو دوسری لائن میں وہ ڈاکٹر طبیب بھی بن سکتا ہے، انجینئر بھی بن سکتا ہے، قانون دان بھی بن سکتا ہے، بادشاہ بھی بن سکتا ہے. لیکن این خیال است و محال است و جنوں ہے کہ کوئی شخص یہ سوچے کہ میں محنت کروں اور نبی بن جاؤں. نہ، نبی یہ خدا کا انتخاب ہوتا ہے. اگر آپ نے کہیں مطالعہ قادیانیت کیا ہو نا تو یہ چیز بھی یاد رکھیں کہ اسلام اور مسلمان نبوت کو ایک وہبی شے مانتے ہیں، لیکن قادیانیت جس نبوت کے دعوے کرتی ہے مرزا غلام محمد قادیانی کے لیے وہ وہبی نہیں، قصبی ہے. یہ بڑی باریک بات ہے اگر آپ اس کو سمجھ سکیں تو. لیکن خیر بہرحال آپ اپنے ذہن کو کیوں اتنی تکلیف دیں گے. دعا کریں اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے محفوظ فرمائے. خیر کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں رہے اور سارا نظام حضرت کے ہاتھ میں آیا. کوئی بات بھی فیصلے کی حضرت یوسف علیہ السلام کے فیصلے کے بغیر نہیں ہوتی تھی. عزیز مصر نے ایسا اختیار ان کو دیا. چلتے چلتے یہ دور چل رہا تھا کہ قرآن پاک میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے ایک بات ارشاد فرمائی، وراودتہ التی ہوا فی بیتہا عن نفسہ. حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی امتحانوں سے بھری ہوئی ہے. مولانا حفظ الرحمان سے ہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب قصص القرآن میں لکھا ہے کہ صوفی گزرے ہیں صوفیاء میں سے ابن عطا اللہ رحمۃ اللہ علیہ. مولانا حفظ الرحمان سے ہاروی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ خدا کی مہربانیاں آزمائشوں میں چھپی ہوئی ہوتی ہیں. بات نہیں سمجھے؟ حضرت فرمایا کرتے تھے خدا کی مہربانیاں آزمائشوں میں چھپی ہوئی ہوتی ہیں. کبھی کبھی دو طرح کی آزمائشیں آتی ہیں انسان پر. ایک آزمائش کبھی کبھی انسان پر آتی ہے انسان کو پرکھنے کے لیے، اور دوسری آزمائش کبھی کبھی انسان پر آتی ہے گناہوں کی نحوست سے. اب پتہ کیسے چلے گا کہ یہ آزمائش ہے یا گناہوں کی نحوست ہے؟ فرق ہوتا ہے دونوں. بہرحال یہ میرا موضوع نہیں، پھر کبھی صحیح انشاءاللہ. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام وہ جو پچھلا ایک دور گزار کر آئے مصر پہنچے اور یہاں اب کچھ سکھ کے سانس نصیب ہوئے تو ایک اور آزمائش ہے. وراودتہ التی ہوا فی بیتہا عن نفسہ. جس عورت کے گھر میں حضرت یوسف رہے یعنی عزیز مصر کی بیوی، وہ کوئی اور رخ لے لے. حضرت یوسف علیہ السلام کو تو اپنے سامنے دیکھتی رہی لیکن رخ کوئی اور پکڑ لی. بہرحال وہ سارے واقعات آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، پڑھے ہوئے ہیں، سنے ہوئے ہیں آپ نے. زیادہ تفصیلات کیا عرض کریں. راودتہ التی ہوا فی بیتہا عن نفسہ. اچھا یہاں پر تھوڑا سا اب جا کر ایک مسئلہ سنیے، اس لیے کہ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ قرآن پاک کوئی ایک آیت سمجھ لینا 10 پارے پڑھنے سے بہتر ہوتا ہے. کہ یہ تو کمال ہے نا حقیقت میں کہ انسان سمجھ کے پڑھے. اب ایک انسان سمجھ کے نہ پڑھے اور پڑھنے کے لیے وہ 10 پارے پڑھ جائے تو پھر وہ بات تو نہیں ہوتی. ہاں تلاوت کا ثواب مل جائے گا.
فرمایا راودت حلتی، کہ یہ راودت کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پھسلانا، مائل کرنا اپنی طرف. اور آپ تو شاید اتنی بات نہ سمجھ پائیں یا نہ جان پائیں، لیکن بہرحال طلبہ جانتے ہیں اور کچھ دوسرے لوگ بھی جن کا فقط مقصد اعتراض ہوتا ہے، انہوں نے اعتراض کیا ہے. دیکھیں نا، آپ برا نہ مانیں، آپ اور میں تو قرآن پڑھیں گے نا کہ چلیں جی اپنا جو ہے وہ اگر صبح پڑھ لیں گے تو روزی میں برکت ہو جائے گی، اور اگر کوئی خاص صورت پڑھ لیں گے تو ممکن ہے پیسے بھی بڑھ جائیں. یہ تو ممکن ہے، ایسے ہمارے لوگ ہوتے ہیں وہ اسی نظریے سے پڑھتے ہیں. لیکن جو غیر پڑھتا ہے وہ تو پھر ڈھونڈتا ہے کہ کوئی اعتراض ملے. ان کا کہنا یہ ہے کہ راودت حلتی، کہ پھسلایا اس نے. اور یہ جو لفظ راودت کا آیا ہے، ان کا کہنا ہے یہ باب مفاعلہ سے لفظ آیا ہے. جب باب مفاعلہ آئے تو باب مفاعلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں جانب کھینچتا ہے. یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے، میں صرف آپ کے ذہن کو قریب کرنے کے لیے اس کی تعبیر آسان کر رہا ہوں. ممکن ہے کسی طالب علم کو اس چیز سے وابستگی ہو، تھوڑی سی آپ بھی غور کریں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی. راودت حلتی، اس لفظ پر ان کا اعتراض ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ ایک ہے، لیکن یہ تب آتا ہے جب دونوں جانب کچھ نہ کچھ ہو، ایک جانب کے لیے یہ نہیں ہوتا. اچھا، اس مسئلے میں جو زلیخا کے گھر میں پیش آیا، ایک بات تھی زلیخا کی، یہ عزیز مصر کی بیوی تھی، اور بعض اکابر نے یہ فرمایا ہے کہ یہ اس کا نام تھا زلیخا. بعض کہتے ہیں کہ یہ نام نہیں، لقب تھا. بعض کہتے ہیں یہ اس کا تلفظ زلیخا تھا، بعض کہتے ہیں زلیخا تھا. بہرحال واللہ اعلم بحقیقت الحال جو بھی ہو، قرآن پاک تو ان ابحاث سے بحث نہیں کرتا. قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نام ہی نہیں ذکر کیا. راودت حلتی هو فی بیتہا عن نفسی، بس. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خواتین کے نام نہیں لیتے، اللہ کی شان ہے. سوائے حضرت مریم کی اللہ نے قرآن میں کسی خاتون کا نام نہیں لیا. اور حضرت مریم کا بھی لیا تو علماء فرماتے ہیں اس لیے لیا کہ حضرت عیسیٰ کی نسبت کدھر کریں. اب ان کا کہنا یہ ہے کہ راودت یہ لفظ آیا ہے، اور یہ لفظ حضرت یوسف کے واقعے اور قصے میں آیا ہے. ان کا کہنا یہ ہے اعتراض کرنے والوں کا کہ یہ لفظ دو جانب مانگتا ہے کہ دونوں طرف کچھ نہ کچھ ہو. راودت حلتی، پھسلایا. تو اگر ان کے اس معنی کو مانا جائے تو معنی یہ ہوگا کہ زلیخا نے بھی کچھ کیا اور حضرت یوسف نے بھی، نعوذ باللہ. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ زلیخا اس مقام پر ٹھوکر کھا گئی تھی، لیکن حضرت یوسف میں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی اور ہو بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے کہ خدا کے نبی گناہوں سے، یہ عقیدہ ہے اہل سنت. تو پھر یہ باب مفاعلہ کا لفظ یہاں کیسے آیا، اس کا ذرا تھوڑا سا جواب. اس میں تو بڑی ابحاث ہیں، لیکن آپ ایک چھوٹی سی موٹی سی بات ذہن میں رکھ لیں کہ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں یہ باب مفاعلہ کا ہے، صیغہ ہے، لفظ ہے. لیکن باب مفاعلہ کا لفظ آئے اکثر یہ دو کے لیے ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ دو کے لیے ہو یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے. کبھی ایک کے لیے بھی آ جاتا ہے. نہیں سمجھ آئی بات؟ کبھی ایک کے لیے بھی آ جاتا ہے. اور آگے جو قرائن آ رہے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بات کو آپ سمجھے نا کہ زلیخا نے، ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، آج تو موقع نہیں ہے، زلیخا نے حضرت یوسف کو پکڑنے کی کوشش کی اور حضرت یوسف نے رکنے کی کوشش کی یا بھاگنے کی. تو قرینہ جو بتا رہا حضرت یوسف کا، تو پھر راودت حلتی کو ایک بار آپ دونوں جانب کیسے کہیں گے کہ دونوں طرف کچھ نہ کچھ تھا، نعوذ باللہ. ایک بات. دوسری بات، ایک تو یہ بات یاد رکھے نا کہ جیسے جو ابھی عرض کر دی. دوسری بات علماء محققین نے لکھی ہے اور وہ بڑی باریک ہے، اگر آپ سمجھ سکیں. دھیان ہے آپ کا میرے بھائیوں، تھوڑا سا غور کریں بات سمجھ میں آ جائے گی.
علماء محققین نے اس کا ایک اور جواب بھی دیا ہے اور وہ بڑا باریک ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو راودت التی ہوا فی بیتہا عن نفسہ، یہ لفظ جو آیا ہے راودت یہ باب مفاعلہ کا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دونوں جانب کھینچتا ہے اکثر، جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا. وہ فرماتے ہیں یہاں بھی دونوں جانب ہیں، لیکن فرق یہ دیکھو کہ بات یہ ہے کہ زلیخا پھسلی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ راہ سے ہٹی ہے. لیکن ایک چیز، ایک قاعدہ ہوتا ہے، اس کو ذہن میں رہے آئیں کہ جہاں فاعل ہوگا نا تو پھر سبب ہوگا، سبب ہوگا تو فاعل ہوگا، اگر فاعل نہیں ہوگا تو سبب نہیں ہوگا، سبب نہیں ہوگا تو فاعل نہیں ہوگا. کیا معنی؟ معنی یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ زلیخا راہ سے بھٹکی، لیکن سبب بنا ہے حضرت یوسف کا حسن. تو دونوں جانب کچھ نہ کچھ تو آ رہا ہے، اگرچہ حضرت یوسف کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا، لیکن سبب تو بنا. اگر حضرت یوسف علیہ السلام اتنے حسین نہ ہوتے جتنے کے تھے تو زلیخا تو غلام بنا، حضرت یوسف تو غلام کی صورت میں ان کے گھر آئے تھے، وہ بات ہی کیوں کرتی حضرت یوسف سے؟ اس لیے راودت کا لفظ بالکل صحیح ہے. اگر اکثر کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے کہ وہ دونوں جانب کیوں کھینچتا ہے تو دونوں جانب میں کچھ تو آ رہا ہے. وہ یہ آ رہا ہے کہ فاعل میں کوئی شک نہیں کہ زلیخا سے ایسی بات ہوئی، لیکن سبب تو بنانا کیا؟ حضرت یوسف کا حسن. اس لیے دونوں جانب آ گیا کچھ نہ کچھ. لیکن زلیخا سے قصور ہوا تھا، حضرت یوسف کا کوئی قصور. میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ جو حضرت یوسف کا حسن تھا یہ خدا کی عنایت تھی یا نہیں تھی؟ راودت التی ہوا فی بیتہا عن نفسہ. اب بات سمجھ میں آئی یا نہیں سمجھ میں آئی؟ بولو تو صحیح، ذرا مشکل ہے تھوڑا. اچھا خیر، حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے اللہ ذو الجلال والاکرام نے آگے ارشاد فرمایا. بات کو سمجھیے. میں نے تو یہ سوچا تھا کہ آج سورہ یوسف کا آدھا صفحہ ہم لے لیں گے، لیکن یہ تو پہلی آیت پر ہی ہے. راودت التی ہوا فی بیتہا عن نفسہ. اللہ نے فرمایا کہ اس عورت نے جس کے گھر میں وہ پلے پھسلانے کی کوشش کی حضرت یوسف کو. اور آگے اللہ نے فرمایا وغلقت الابواب. اچھا، مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پہلے زلیخا، چونکہ نظام تو حضرت یوسف کے پاس تھا، اکثر دیکھتی تو رہتی تھی، لیکن کچھ کنائے سے کام بھی لیا، حضرت یوسف نے توجہ ہی نہیں دی. اس لیے کہ پیغمبر معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، پیغمبروں کے دل تو پاک ہوتے ہیں. لیکن جب وہ سمجھ گئی کہ یہ اسے مائل نہیں ہوں گے تو اب بالکل کھل کر سامنے آئی ہے جو اس کے بس میں تھا. قرآن بیان کرتا ہے وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ، سارے دروازے بند کر دیے، دروازے تک بند کر دیے. اچھا، یہاں پر بھی تھوڑا سا غور کریے گا. علماء نے لکھا ہے کہ غلقت الابواب اللہ نے نہیں ارشاد فرمایا، غلقت الابواب ارشاد فرمایا ہے. فرق ہے، جو قرآن پاک کے قاری ہیں وہ جانتے ہیں، اتنے بات آپ بھی جانتے ہیں. غلقت الابواب شد نہیں ہوگا، اور غلقت الابواب شد ہوگا. میں آپ سے پوچھتا ہوں جب کسی حرف پر شد آئے تو پریس کرنا پڑتا ہے کہ نہیں؟ بولو. اچھا، آپ اور ہم صبح دوپہر شام پڑھتے ہیں ایاک نعبد یا ایاک نعبد؟ بولو. ایاک نعبد شد ہے، تو یہاں پر بھی غلقت الابواب کہ دروازے تک بند کر دیے. اچھا، علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو ہے نا اپنا، آپ تو شاید اس بات تھوڑے آپ کے لیے مشکل ہوگی کہ کلما زاد المبنا زاد المانا، جب مبنے میں زیادتی آئے گی تو معنی میں زیادتی پیدا ہوگی. کلما زاد المبنا زاد المانا، کیا معنی؟ کہ دیکھیں ایک ہے نا لفظ، میں مثال کر دوں تو پھر آپ سمجھ جائیں گے. خدا نہ کرے فلان قتیلا، کہ فلان قتل ہو گیا، ٹھیک ہے. اچھا، ایک لفظ تو یہ، اور ایک شخص کوئی یہ کرے کہ فلان قتیلا شد کے ساتھ ادا کرے. پہلے کا معنی صرف یہ تھا فلان قتل ہو گیا، دوسرے کا معنی یہ ہے کہ ایسے قتل ہوا کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. شد آ گئی تو معنی میں شدت آ گئی. علماء مفسرین نے لکھا کہ غلقت الابواب ہوتا تو معنی یہ کہ دروازے اس نے بند کیے نہیں.
قرآن کہتا ہے غلقت الابواب، مانا یہ کہ اس نے اس کو کنڈیاں بھی لگائیں، جو اس کے زمانے میں رواج تھا، یعنی اپنے طور پر جو اس کے بس میں تھا سب کیا۔ اب کہتی ہے قالت حیت لک، اب کوئی پردہ نہیں کیا، سب کھل کے کہا قالت حیت لک۔ بقیہ تک قصہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سنتیں پڑھ